کسی سے پیسہ مانگنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لو، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو جسے دولت کی ضرورت نہ ہو، جسے پیسے کی طلب نہ ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میرے پاس دولت ہو۔ آپ بے شک جتنا مرضی تلاش کر لیں، ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جسے دولت کی طلب نہیں ہوگی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جتنی دولت ہے وہ کم ہے اور وہ زیادہ چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کے پاس مال و دولت خوب ہو، آرام دہ زندگی ہو، تمام سہولیات اسے میسر ہو۔ آج سے کچھ عرصے پہلے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ کماتا تھا، یعنی کہ اس کی جو ضروریات بھی ہوتی تھی، جو بنیادی ضروریات ہوتی تھی، ان کے لیے پیسے کی طلب ہوتی تھی۔ لیکن اب ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی نئی نئی چیزیں طلب ہوتی ہے، نئی خواہش روزانہ پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس قدر خواہشات کا عادی بنا لیتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، اس چیز کے لیے اسے جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ پھر وہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس جو دولت آ رہی ہے یہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے۔ اگر انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے جس طرح بھی آئے، تو میرے بھائیو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسی تسبیح کا عمل بتائیں گے، ایک دعا بتائیں گے۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی کہ جب آپ سوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، دولت آپ کے گھر آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، اور میرے بھائیو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ اس فتنے میں سب سے زیادہ پڑ گئے ہیں، اور ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں مال حاصل ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے، ہم اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لوگ مال بنانے کے چکر میں لوگوں کے منہ سے، غریب لوگوں کے منہ سے آخری نوالہ تک چھین رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، مال پہ مال بنا رہے ہیں۔ انسانیت کی قدر کم ہو گئی ہے، غریبوں کا خیال لوگوں کو دلوں سے نکل چکا ہے، ہر کسی کو اپنی پریشانی ہے۔ میرے بھائیو، مال بنانے کی یہ جو ہوس ہے یہ قبر تک ختم نہیں ہوتی، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جتنا بھی امیر لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے ساتھ سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں لے کر گئے، وہاں پر جو چیز کام آتی ہے وہ انسان کے اعمال ہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں ڈالیں، اپنے رزق کو ایسی جگہ پر خرچ کریں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں جن سے آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہو اور یہاں بھی فائدہ ہو۔ آج جو لوگ غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں انہیں روز محشر والے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش اور مہربانی کر کے لوگوں کا خیال کریں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا احساس کریں، اس کے کام ہیں، ان کو خوشیاں دیں، اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کریں، جب وہ کسی تکلیف میں ہوں تو اس کے غم دکھ بانٹ لیا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کو چاہیے اپنے اللہ کے احکام مانیں۔ آپ ادھر غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کی عبادت کا، اس لیے ایسا کام کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ اور پیارے بھائیو، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ جو میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ بڑا ہی مجرب اور بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے 21 مرتبہ، یا غنیو یا مغنی، وہ بھی آپ نے یا غنیو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ صرف چند دن کا وظیفہ ہے، آپ 7-8 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دولت ملے گی، وہاں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا جہاں پر آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ میرے پاس یہاں سے پیسے آنے تھے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ یہ پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، آپ کے مال رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کو پیسوں کا بھی آپ کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو خواہش ہے کہ انسان اس سے مانگے اور وہ اسے عطا کرے۔ جزاک اللہ۔